وکیلوں کا پاور شو جو آج سندھ ہائی کورٹ میں ہوا، ملک بھر میں آپ کو پتہ ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے چیزیں جیسے چل رہی ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے وکلا آج جس موڈ میں نظر آئے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. ایک سرپرائز موو نظر آیا جب سارے وکلا جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے بڑے اگریسو نظر آئے، بہت زیادہ اگریسو. کچھ کلپنگز وائرل ہو رہی ہیں پولیس اہلکاروں کے ساتھ ان کے ہاتھا پائی کی. یہ صورتحال اس وقت بنی جب ایک کنونشن کیا جا رہا تھا سندھ ہائی کورٹ بار میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور پتہ چلا کہ وکلا کے ہائی کورٹ داخلے پر پابندی لگا دی گئی کہ یہ نہیں آ سکتے. تو یہ انہوں نے کلیم کیا وکلا نے کہ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمارے داخلے کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ہم جناب بار روم میں جا کے کنونشن نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر پھر معاملہ خراب ہوا، پھر پولیس اہلکاروں نے روکنے کی کوشش کی، وہاں پہ ہاتھا پائی کے مناظر اور کافی اگریسو ماحول نظر آیا. اور پھر جو سندھ ہائی کورٹ سے مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں، وکلا بہت زیادہ اگریسو نظر آئے، شدید نعرے بازی کی گئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اوورآل پورے ملک میں اگر اسلام آباد، لاہور، کراچی، بلوچستان یہ باز کو اگر دیکھا جائے تو کراچی بار اس ٹائم تھوڑی آگے دکھائی دے رہی ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور کافی اگریسو ان کا مومنٹم نظر آیا. اسلام آباد کو اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں یہاں پہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ ہمیں کون سی بلڈنگ میں رہنا ہے. ہائی کورٹ والی بلڈنگ میں وکلا نے رہنا ہے جو ابھی بنی ہے، یا پھر وہ پرانی بلڈنگ میں جائیں گے. ابھی اس کے اوپر ان کی مشاورت جاری ہے، اور یہ اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ کہیں پیچھے ہی ہیں. اینڈ مین وائل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ججز جو ہیں وہ بیچارے انصاف کے لیے کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی آئینی عدالت جا رہے ہیں، کبھی ایک درخواست لے کے وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جناب یہاں پہ نہیں، آئینی عدالت میں جائے. آپ امیجن کریں کہ وہ منصف، وہ ججز جنہوں نے انصاف دینا ہے لوگوں کو، وہ خود انصاف کے اصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا حق مارا گیا، باقی عدالتوں سے ججز لا کے یہاں پہ ٹرانسفر کیے گئے. تو اس ججز ٹرانسفر کے حوالے سے جب وہ درخواست سپریم کورٹ لے کے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ آئینی عدالت جائیں. تو آج ججز آئینی عدالت بھی چلے گئے اور ان سے یہ جا کے کہا کہ ہماری درخواست جو ہے وہ واپس سپریم کورٹ کو بھیجی جائے. لیکن ٹیکنیکلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک بار چلے گئے ان کے پاس، دیٹ مینس کہ آپ نے ان کو تسلیم کر لیا. تو اب ججز جو ہیں وہ بیچارے دو بڑی عدالتوں کے درمیان خود انصاف لینے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. تو عام آدمی کو کیا ملے گا؟ اب آگے آ جائیے ذرا سہیل آفریدی کی بات کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے اسلام آباد میں موجود ہیں، انہوں نے یہاں پہ ڈیرے لگا لیے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہیں، جن میں جرنلسٹ کمیونٹی، خاص طور پہ اینکر سے پہلے انہوں نے ملاقات کی. پھر انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا. ایک اینکرز کے ہوتا ہے نا، سم ٹائمز لوگ اپنے حامی لوگوں کو بلا لیتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. سب اینکرز کو بلا تفریق بلایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکیورٹی امور یعنی ڈیفینس سے متعلق بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی کو کور کرنے والے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کی ملاقات ہے. کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کچھ اور لوگ بھی بیچ میں ملے ہیں. تو جو میسیجز ابھی کنوے کیے جا رہے ہیں، جو باتیں ہمارے تک آ رہی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں بار بار سب کو بلا کے کہ معاملہ نومبر دسمبر سے آگے نہیں جائے گا یا جاتا دکھائی نہیں دے رہا. وہ کیوں کانفیڈنٹ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہم ماضی سے کچھ مختلف کرنے جا رہے ہیں، اور جب کال دیں گے تو پہلے سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں یا ان کے مائنڈ میں یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ میں ہر قانونی آئینی فورم استعمال کرتے جا رہا ہوں، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. اس کے بعد میرے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ وہ سب کو بلا کے بٹھا کے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں اب میرے پاس کون سا آپشن بچتا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ جرنلسٹ جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں احتجاج آپ کا قانونی حق ہے. تو اس کے بعد اگر وہ احتجاج کی طرف جائیں تو پھر یہ جرنلسٹ کس طرح سے تنقید کر سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ کرے کہ اس تک نوبت نہ آئے، وہ معاملات وہاں تک نہ آئے. لیکن سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم آئے تو واپس جانے کے لیے نہیں آئیں گے. اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی سگنلنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب سے یہ پیغامات موصول ہو رہے ہیں، یعنی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، کہ ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں. ظاہری بات ہے ان کی کچھ نہ کچھ پلاننگس تو چل رہی ہیں. اب آگے آ جائیے ذرا. کل ہری پور میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. ہری پور ہی نہیں، صرف ہری پور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی ابھی تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا اس الیکشن کی کوریج کے لیے. بس سہیل آفریدی سے ایک ملاقات ہے بیٹ رپورٹرز کی، اس کے بعد میں پھر ہری پور کی جانب روانہ ہوں گا اور انشاءاللہ کل ARY نیوز کے لیے وہاں سے کوریج کریں گے. تو ویسے اوورآل کوئی کافی سارے حلقے ہیں جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، لیکن ہری پور از دا ہاٹ اسپاٹ ان سارے ضمنی انتخابات میں، کیونکہ وہاں پہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں. پھر پنجاب میں جو ہو رہا ہے، میں ذرا کمپیئر کر رہا تھا کہ پنجاب کے NA 1 to 9 میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. PTI کے لوگ بیچارے جلسہ نہیں کر پا رہے، باہر نکل کے پمفلٹ نہیں تقسیم کر پا رہے. کچھ لوگوں کی گرفتاریاں
ہم رپورٹ ہوئی ہیں یاسر گیلانی گرفتار ہو گئے, عثمان اکرم چیمہ جو ہیں صدر پی ٹی آئی لاہور وہ گرفتار ہو گئے. تو بہت ساری گرفتاریاں بھی مین وائل ہو رہی ہیں. کیا خیبر پختونخوا کے کسی الیکشن ماحول میں ایسا منظرنامہ آپ کو نظر آیا؟ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اگر وہ چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر رہے, اور سب کو پورا ماحول ملا ہے کیمپین کرنے کے لیے. کوئی جس طرح سے آ رہا ہے کر رہا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کم از کم اتنا ماحول تو ہونا چاہیے. لوگ ٹرمپ کی اور ممدانی کی تصویریں لگا لگا کے بتا رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہمارا بھی یہی دل کرتا ہے کہ ایسا ہی ہو. لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم اتنی جمہوریت, اتنے جمہوری معاملات تو اس طرح سے ہو نا کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا, جس کو عوام نے منتخب کیا, وہ جیت کے آ گیا. تو جب اس طرح کا ماحول بنے گا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, ایکسیپٹ کرنے کی روایت پڑے گی, تب جا کے معاملات اس نہج تک پہنچیں گے. اب آ جائیے تھوڑی سی بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کی. مولانا صاحب بنگلہ دیش کا کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. ایئرپورٹ پہ ان کا اچھا خاصا استقبال ہوا, اور میں دیکھ رہا تھا کسی نے نا ایک وہ رسالے کا پیج شیئر کیا ہوا تھا, اس میں مولانا کی تصویر تھی, غالباً 1996 کی ہے, ہماری پیدائش کے آس پاس. تو وہ جناب بتا رہے تھے کہ ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ہم چہروں کی نہیں, نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. یہ 1996 کی بات ہے, اور آج کتنے سال ہو گئے, کتنی دہائیاں گزر گئی, اسٹل آپ مولانا سے پوچھیں ان کا یہی موقف ہے کہ ہم چہروں کی نہیں, نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. تو مولانا صاحب کے نظام کی تبدیلی کب ہوگی یہ اب دیکھنا پڑے گا. خیر دیکھتے ہیں. مولانا صاحب کے لیے کافی آپشنز ہیں اس ٹائم. وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. اپوزیشن کی جو کیا کہتے ہیں صدارت ہے, اپوزیشن لیڈری, وہ بھی لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ محمود اچکزئی کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ سخت موقف اپنائے ہوئے ہے, اور حکومت چاہے گی غالباً کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس چلی جائے یہ اپوزیشن لیڈری جو ہے. سو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں انہیں آسانی رہتی ہے. بلاول کو بھیج دیا, کبھی نقوی صاحب چلے گئے, اس طرح معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کسی صورت یہ نہیں چاہے گا. جاتے جاتے دو خبریں یہ کہ یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت ہو گئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی, مغل پورہ کا کوئی کیس تھا 9 مئی سے متعلق, اور ان کو ضمانت مل گئی, کیونکہ اسی کیس میں اور بہت سارے لوگوں کو ضمانت ملی ہے. ضمانت ملنے کا مقصد کیا ان کی رہائی ہو رہی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ ابھی 3 مقدمات اور باقی ہیں جن میں ان کی ضمانت ہونا باقی ہے, اور ان کی میرے خیال سماعت 25 یا 27 نومبر کو رکھی گئی ہے. دیکھتے ہیں. ان کی عمر کا تقاضا, ان کے جو چیزیں ان کے ساتھ رہی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے. غالباً جب نواز شریف صاحب نے بیرون ملک جانا تھا تو یہ سب سے بڑی ایڈوکیٹ تھیں ان کی کہ ان کو جانے دیا جانا چاہیے, یا کافی انہوں نے نرم رویہ رکھا تھا. اب یاسمین راشد صاحبہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہیں, ان کی ایج کا تقاضا, ان کی بیماریوں کا تقاضا, میرا خیال ہے ان کو رہائی ملنی چاہیے. صرف انہی کو نہیں, اور بھی سارے جو پرزنرز ہیں, ایک ماحول بننا چاہیے. جاتے جاتے آخری خبر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ پاکستان میں بے روزگاری میں 7% اضافہ ہوا, اور یہ 2024-25 کے جو اعداد و شمار کی جو کوئی رپورٹ شاید آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گی. مہتاب حیدر ہیں جیو نیوز کے جرنلسٹ, انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ 7% اضافہ ہوا. یہ وہ اضافہ ہے جو اسی رپورٹ کے مطابق, انہی کی خبر کے مطابق 2020-21 میں 6.5% کم ہو گئی تھی بے روزگاری. اس وقت حالات کیسے تھے؟ ہم آپ کو رپورٹ کیا کرتے تھے نا, اچھی خبریں بتایا کرتے تھے کہ پازیٹیو موونگ فارورڈ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ابھی دکھایا بہت کچھ جا رہا ہے, ان ریئلٹی کیا ہے وہ IMF کی رپورٹ میں سارا کچھ نظر آیا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. بائی دا وے وہ آج انہوں نے آ کے پریس کانفرنس بھی کی. زبیر عمر نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آ کے پریس کانفرنس کی. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ساری دستیاب لیڈرشپ کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, لیکن ایک پریس کانفرنس مزمل اسلم نے کیا, اور ابھی دوسری جو ہے تیمور ظفر جھگڑا اور وہ زبیر عمر صاحب بیٹھ کے آج پریس کانفرنس کر رہے تھے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں کر رہی.